ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگے، یہ بتاؤ سب سے افضل کون ہیں، سب سے طاقتور کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے طاقتور تو آپ ہیں، چونکہ طاقت کا آپ کا جلوہ اس وقت بہت ہی زور شور پر تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب جنگ بدر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سائبان تیار کیا گیا، یعنی ٹھہرنے کے لیے جگہ جب منتخب کی گئی، تو کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کون رہے گا؟ تو ہم لوگوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، میں رات بھر آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر آپ کی میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھوالی کروں گا۔ اور بڑے بڑے کفار حضور کے دشمن تھے۔ ساری لڑائی کیوں تھی؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور صرف اللہ ایک ہے، بتوں کی جو ہے پوجا نہ کرو، بتوں کو اپنا خدا نہ مانو۔ یہی تو لڑائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائبان کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھکے دینے لگے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھجوڑنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب معلوم چلا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کر رہے ہیں، تو آپ دوڑ کے آئے اور ان کفار کو دھکا دینا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ایسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، بے شمار واقعات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تمام سنی صحیح عقیدہ اماموں سے گزارش کروں گا، علماء سے گزارش کروں گا کہ آنے والی 22 تاریخ میں ہر مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منانا چاہیے۔ ہم ان کا جشن نہ منائیں۔ حضور کے وصال کے بعد سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوئی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ استقامت دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ لوگ تو بے ہوش ہو گئے تھے، مجنون ہو گئے تھے جب معلوم چلا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی دعا مانگتا تھا، اے میرے مولا میری آنکھوں کو واپس لے لے، جب میرے حضور اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ان آنکھوں سے کس کی زیارت کروں گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے حضور تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ آپ بے قرار تو ہوئے، لیکن آپ نے تمام صحابہ کرام کو سنبھالا، استقامت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن حضور کا دین جو حضور ہمیں اور آپ کو دے گئے ہیں، یہ جیسا پہلے تھا ایسے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب دین بھی ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کوشش کے ساتھ اس پر کوشش کی اور آپ نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، زکوٰۃ لوگوں پر فرض ہے تو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب شریعت کے مسائل سب ختم ہو گئے، حضور چلے گئے تو اب کچھ نہیں بچا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔
آج معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتے صحابی ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ روایت سنیں آپ، محمد بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا، پھر انہوں نے فرمایا عمر۔ اس کے بعد میں ڈرا کہ اب آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، بس میں نے کہا اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، یعنی ایک معمولی سا مسلمان ہوں۔ اور یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہیں۔ یہ تو خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور ایک روایت ہے، رافضیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیرہ امت ہیں، یعنی امت میں سب سے بہتر ہیں۔ آج معاذ اللہ ایسے رافضی پیدا ہو